السلام علیکم۔ ایس این ثناء اللہ نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد عمران۔ ایس این ثناء اللہ نیوز ہم اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اپنے سامعین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک نیو ویڈیو پہنچائیں گے، اور اس وقت جو ہم موضوع اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہے ملک پاکستان میں ہونے والے الیکشن۔ اور اس الیکشن کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی پارٹیاں ہیں وہ ہیں مذہبی جماعتیں۔ اور آج اس بارے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے راجہ عبدالباقی صاحب کو، جو کافی مذہبی جماعتوں کے اوپر تجزیہ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر تجزیہ کر کے اپنے سامعین کو بتائیں گے کہ آخر کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے مذہبی جماعتوں کو شکست اٹھانی پڑی۔ روکے گا نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں راجہ صاحب؟ الحمدللہ عمران بھائی خیریت۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے اپنے سامعین کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے جو الیکشن ہیں اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہے مذہبی جماعتیں، اور مذہبی جماعتیں بھی بڑی ٹاپ کی، جیسے جمعیت علماء اسلام ہو گئی، تحریک لبیک ہو گئی، اسی طرح پاکستان رائت پارٹی اہل سنت والجماعت ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سن 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں، 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں مذہبی جماعتوں کو شکست کیوں ہوئی؟ کیا ان کی اپنی غلطیاں تھیں یا عوام نے ان کو مسترد کیا؟ آپ اس بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، سب سے پہلی بات ہے جو اس دفعہ جو الیکشن ہوا وہ ہمیں الیکشن نہیں لگا، کیونکہ اس الیکشن میں جو مذہبی لوگوں نے ووٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ووٹ دیے تھے، اور کچھ ایسی جگہوں پہ دی جہاں سے رزلٹ 2 دن بعد آتا ہے، 1 دن بعد رزلٹ آنے لگ گیا، اور جن جماعتوں نے جیتا پھر ان کو ہرایا گیا۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں، جو اپنا تحریک لبیک والے وہ لوگ تو بہت اچھے اس پہ جا رہے تھے پورے ملک کے اندر، مگر ان کو ہرایا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہے کہ ان کو ہرایا گیا ہے، ان کے اچھے خاصے ووٹ ہونے کے باوجود۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کو ہروایا گیا ہے؟ جی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آخر اس کے اوپر جو ہے نا کون سی وہ قوت ہے جو ان کو ہروائی ہے؟ عوام نے ہروایا ہے یا کسی اور نے ہروایا ہے؟ عوام نے تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ کھل کے ووٹ دیا ہے، اور الحمدللہ ان کو ایک اچھا ووٹ بینک ان کے پاس تھا، مگر آپ کو پتہ کہ اس ملک کے اندر ایسی چیزیں آتی ہے جو باہر کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مذہبی لوگوں کو آگے آنے دیتے نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں تو اس ایشو کے اوپر مل بیٹھ کے جو ہے نا اس کے اوپر سوچنا تو چاہیے؟ میری تو رائے ہے کہ جتنے بھی مذہبی وہ لیڈر ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ان مذہبی جماعتوں سب کو لے کر ایک ہی پینل میں کھڑے ہو کر ہر جگہ سے ایک پینل بنا کر وہ کرنا چاہیے الیکشن میں، تو اس سے یہ کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوتے رہیں گے، اور یہ ماننے کا کسی بھی پارٹی کو۔ بالکل راجہ صاحب، آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو باہر کے معاملات ہوتے ہیں ان بنا پر بھی جو ہے نا ان کو آگے نہیں لایا جا سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ایک پلیٹ فارم سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر بھی یہ جیت جائیں گے یا ان کو دوبارہ ہروایا جائے گا؟ نہیں، اس سے اگر آپ ایک چیز ہے، اگر ان کو ووٹ اتنے ملتے ہیں کہ وہ کتنے ہارائیں گے، ایک سے ڈبل، جیسے 1 لاکھ ہے تو اگر مذہبی جماعت والے کو 2 لاکھ مل جاتے ہیں تو وہ ہرا تو نہیں سکتے۔ اس چیز میں ووٹ بینک بنانا چاہیے، ہمیں ووٹ بینک بنائیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی اس چیز میں۔ وہ بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بینک ان کو بنانا چاہیے، وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے، موجود ہے، جس طرح تحریک لبیک ہوگی، جمعیت علماء اسلام ہوگی، اور اسی طرح پاکستان رائت پارٹی اہل سنت ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی۔ اس پورے کروڑ کے اندر دیکھو نا کہ اتنی بڑی جماعتیں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے نا ایک جمعیت علماء اسلام نے جو ہے نا میرے خیال سے 4 یا 6 سیٹیں لی ہیں پورے ملک سے قومی کی، اتنی بڑی جماعت ہو کے، صحیح ہے؟ تو ہمارے سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی جماعت ہو کر 6 سیٹیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ ایم کیو کو لے لیں،
چھوٹی سی جماعت ہے کراچی کے اندر اور اس نے جو ہے نا 18 سیٹیں لے لی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے؟ یہ عمران بھائی ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے نا کہ ہمارے جیسے کہیں بھی کھڑے ہوتے 2 عالم کھڑے ہوتے، کسی جگہ میں 3 کھڑے ہوتے، وہ ٹکر پہ کھڑے ہوتے، ہمارا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جہاں جہاں سے بندے کھڑے کریں، کوئی بھی مذہبی جماعت کا بندہ کھڑا ہو، وہاں سے یہ سمجھے کہ یار یہ فلانی جگہ سے عالم کھڑا ہوا ہے تو یہاں سے دوسرا کوئی عالم نہیں کھڑا ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے مذہبی جتنے بھی ووٹ ہوں گے تو ایک کو ملیں گے، تو انشاءاللہ ہم ہر جگہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں اس چیز میں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں، تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہمارے سامعین کو، اس کے لیے تو آنے والے جو الیکشن ہے اس کی تیاری کے لیے جو ہے نا پہلے سے ہی تیار ہو جائیں کہ ہم نے کس طرح الیکشن لڑنا ہے اور ہم نے ان سیاسی جماعتوں کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے اس بارے میں۔ نہیں، اس پہ کرنی چاہیے نا، ابھی سے دیکھو ایک چیز چلا گیا، ابھی ہار گئے، جو ہار ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، آگے کا سوچنا چاہیے اور اس پہ محنت کرنی چاہیے، اور محنت اتنی کریں کہ ہم پورے پاکستان سے اپنا وزیر اعظم سے لے کر صدر تک اپنے جو مذہبی ہے ان کو آگے آ کر صدارت بھی، وزیر اعظم، سب کچھ یہ خود بننا چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں عوام کے سامنے اپنا منشور پیش کریں، اور ان کا منشور کیا ہونا چاہیے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن آپ پھر بھی ہمارے سامعین کو بتا دو، جب تک آپ اپنی عوام کے اندر منشور پیش نہیں کریں گے، ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے، تو عوام کیسے اعتماد کرے گی آپ پہ؟ سب سے پہلے ہمیں جو منشور ہوگا ہمیں خلفائے راشدین والا ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا حضرت عمر کا جو دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کو وہ سمجھ کر ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اس چیز میں، اور ان کو اس چیز میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر بہت ساری فائدے ملیں گے، اور یہ ہمارا ملک سب سے زیادہ ترقی بھی کر سکے گا، اور یہ ملک دوسرے ملکوں سے الحمدللہ ادھر ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ایک اچھا حکمران ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے ہم کریں۔ بالکل جی، ہم اپنے سامعین کو یہ بتا دیں کہ جس طرح ہم نے آج تجزیہ کیا ہے مذہبی جماعتوں کے اوپر، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں تھے راجہ عبدالباقی صاحب، کیونکہ مسلسل ہمارے اسٹوڈیو کے جو مہمان ہوا کرتے تھے وہ قدیر خان صاحب ہوتے تھے، آج جو ہے وہ کسی وجہ کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تھا، وہ تھے راجہ عبدالباقی صاحب، اور ہم نے آج ان سے تجزیہ لیا ہے مذہبی جماعتوں کے اوپر، جس طرح بھائی عبدالباقی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے الیکشن لڑنے چاہیے۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جہاں پر ایک عالم کو کھڑا جائے اس کے مد مقابل دوسرے عالم کو نہیں آنا چاہیے، اگر مذہبی جماعتوں کو اپنا ووٹ بینک بیلنس بچانا ہے۔ اگر آپ اپنے عالم کے ساتھ دوسرے عالم کو کھڑے کر دیتے ہو تو اسی طرح آپ کا ووٹ بھی خراب ہوتا ہے، اور آپ کے جو مد مقابل سیاسی جماعت کا بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا کر وہ جیت جاتا ہے۔ ہم اپنے سامعین کو یہ کہتے چلیں کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک نیو ویڈیو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔